صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے انتہائی محترم ناظرین و سامعین، میں سب سے پہلے تو آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لیجئے۔ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ البقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت رمضان کے روزوں کی فرضیت کو بیان فرما رہے ہیں۔ میں آغاز میں آپ تمام کو رمضان المبارک کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار رمضان المبارک کا ہمیں صحیح طور پر احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی برکت سے پاکستان اور پوری دنیا کو کورونا وائرس سے نجات عطا فرمائے۔ اور یہ بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں دن کو روزہ رکھنے کی اور رات کو تراویح میں قرآن مجید باقاعدگی کے ساتھ سننے کی توفیق بھی مرحمت فرمائے۔ میں اس وقت تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، رمضان المبارک کی وجہ سے اس ماہ مقدس کے حوالے سے چند گزارشات جو ہمارے اکابرین فرماتے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان کا روزہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ شریعت نے روزے رکھوانے کا مقصد جو اللہ نے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، مقصد اس کا یہ بیان فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی کہتے ہیں، تقویٰ کہتے ہیں پرہیزگاری کو، یعنی دل میں کسی کا ڈر اور خوف نہ ہو، صرف اللہ کا ڈر اور اس کا خوف ہونا چاہیے۔ یہ دولت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جسے تقویٰ ملتا ہے اس کی زندگی باکمال ہو جاتی ہے، اور ہم جتنے اپنے اکابرین اولیاء کرام بزرگان دین کے واقعات پڑھتے ہیں تو اللہ پاک نے ان کو عروج ہی اسی تقویٰ کی دولت کی وجہ سے نصیب فرمایا ہے۔ میری ایک تو درخواست یہ ہوگی کہ دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ ہم اس حوالے سے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں یہ بہار نصیب فرمائی ہے، جس کے بارے میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا جو روزے ہیں اللہ نے میری امت پر فرض کیے ہیں، اس کا اجر اور بدلہ کیا ہوگا، بس یہی اگر ہمارے ذہن میں آ جائے تو سمجھیں ہم اس کی اہمیت کو پہچان لیں گے۔ فرمایا اللہ رب العزت کا ہر عبادت کا بدلہ فرشتوں کے ہاتھ سے دلوائیں گے۔ نمازی آئے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا آئے، حاجی آئے، جتنے بھی نیک اعمال دنیا میں ان کو گن لیجئے، ان تمام کا بدلہ اللہ پاک فرشتوں کے ہاتھ سے دلوائیں گے۔ وہ روزے دار کی جب باری آئے گی تو اللہ درمیان سے فرشتوں کو ہٹا دیں گے، اللہ فرمائیں گے اس کو میرے پاس لاؤ، میں اس کو اپنے ہاتھ سے آج دست کرم سے آج انعام دینا چاہتا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے، اس سے اندازہ کیجئے کہ رمضان کے روزوں کے کتنے فضائل ہیں اور کتنا اجر و ثواب ہے۔ میں ابھی یہ گزارش کروں کہ اس ماہ مقدس میں میری درخواست ہوگی، ایک تو روزوں کا بہت اہتمام کریں، روزہ کسی حالت میں بھی نہ چھوڑیں۔ اللہ پاک نے صحت دی ہے، زندگی دی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ دوسرا یہ دیکھیں، یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ رمضان مبارک میں جو نفل پڑھتا ہے اللہ اس کو فرض کے برابر ثواب دیتے ہیں، اور جو فرض پڑھتا ہے اس کو 70 فرضوں کے ثواب کا ثواب ملتا ہے۔ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم نماز باقاعدگی کے ساتھ ادا کریں۔ مساجد میں اگر جگہ ناکافی ہو تو پھر گھروں میں اس کا اہتمام کریں۔ تراویح کے لیے بھی میرے خیال میں میری تجویز ہوگی کہ تراویح کے اگر آپ کے کسی گھر میں بچہ، بھانجا، بھتیجا قرآن کا حافظ ہے تو آج بہترین موقع آیا ہے کہ آپ پہلی صف میں خود کھڑے ہوں اور اس سے اگلی پچھلی صف میں مستورات کو کھڑا کریں۔ اس طرح گھر میں بھی تراویح کی جب نماز ہوگی تو اللہ کے قرآن کی برکات کا نزول ہوگا۔ رمضان المبارک میں نے جیسے کہا کہ فرض نہ چھوڑیں، نفل بھی نہ چھوڑیں، اور رمضان المبارک میں 4 کام کرنے کے لیے حکم ہے، لیکن میں اس سے پہلے ابتدائی طور پہ کوئی گفتگو کر رہا ہوں۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ان 4 کاموں کے حوالے سے آپ کے سامنے تشریحات پیش کروں گا۔ بنیادی طور پہ میرے نزدیک سب سے اہم بات یہ ہے کہ فرض نہ چھوڑے جائیں، نماز فرض نہ چھوڑی جائیں،
روزہ کسی صورت میں نہ چھوڑیں۔ دیکھیں حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پاک نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر کسی نے جان بوجھ کے ایک روزہ چھوڑا اور اس کے بعد ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس کو رمضان کے روزے کا ثواب نہیں مل سکتا ہے۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان کے روزے کی برکات اور فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ اس میں دوسری بات یہ تھی کہ میں نے گزارش کی کہ نفلوں کا ثواب اللہ فرضوں کا دیتے ہیں، تو ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ رمضان میں کوئی نفل نہ چھوٹنے پائے۔ اس میں ابھی لازمی بات ہے کہ نفل میں اشراق کی نماز بھی ہے، چاشت کی نماز بھی ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم ظہر کے بعد 2 نفل پڑھ لیں، مغرب کے بعد اگر اوابین کے نفل پڑھیں تو اجر ثواب ہی ثواب ہے۔ اس کے ساتھ ایک بات کا اور اہتمام کریں کہ ہم رمضان مبارک میں تہجد کی نماز نہ چھوڑیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، بھائی صبح سحری کھانے کے لیے جو اٹھتا ہے، اس میں یہ بھی عرض کر دوں کہ سحری کھائیے، یہ سنت ہے، اس کے لیے اجر جہاں کھانا ہم نے اللہ پاک اس کی برکات سے نوازتے ہیں روزے دار کو۔ سحری کھا تو میں کھجوری استعمال کرو، ضرور سحری کھانی چاہیے۔ اس وقت جب اٹھیں گے تو لازمی بات ہے کہ ہم نے اس وقت منہ ہاتھ دھونا ہی دھونا ہے۔ آج کل ویسے بھی اس وبا کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ بار بار ہاتھ کو دھونا چاہیے، چہرے کو دھونا چاہیے، صاف رکھنا چاہیے۔ تو میری درخواست ہوگی کہ سحری کے وقت میں جب اٹھیں تو اس وقت میں خصوصی طور پر 2 رکعت تہجد کی ضرور پڑھیں۔ پھر اب یہ فائدہ کیا ہوگا، منہ ہاتھ تو دھو لیا، وضو پورا کر لیا، وضو کر کے 2 رکعت تہجد کے پڑھیں گے۔ اس تہجد کی نماز کا بہت ثواب ہے، بہت زیادہ اجر ہے۔ اس وقت اللہ کریم کے سامنے گڑ گڑا کے اللہ کریم سے مانگیں، کیونکہ رب کائنات اس وقت آواز دے رہے ہوتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا، گناہوں کی توبہ کرنے والا، اس کے گناہ معاف کروں؟ کوئی ہے ایسا شخص جو کسی مشکل میں پھنسا، میں اس کو مشکل سے نجات دوں؟ یہ تمام چیزیں سامنے رکھ کر اس وقت خصوصیت کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور یہ دعا کریں کرونا وائرس کے حوالے سے، بیماروں کے پریشانی جو ہے اس حوالے سے، آپ کے دل میں جو اور دعا ہے، کاروبار کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے، رشتوں کے حوالے سے، یہ مواقع ہیں کہ اس موقع پر ضرور تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے سجدے میں پڑھ کے دعائیں کریں۔ میری آخری 2 باتیں اس حوالے سے یہ ہوں گی کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پاک نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف میں اللہ پاک سحری اور افطاری کے وقت میں روزے دار کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ہم سحری کے وقت میں بھی کوشش کریں کہ سحری کرنے کے بعد اذان میں جب 10 منٹ 8 منٹ رہ جائیں تو اس وقت اللہ کی طرف رجوع کر لیں، توبہ استغفار کرتے ہوئے اللہ سے اس وقت دعا کریں، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس موقع پر جو دعا کی جائے گی اللہ اس کو قبول کریں گے۔ اسی طرح میری درخواست ہوگی تمام ناظرین و سامعین سے کہ افطاری کے وقت میں افطاری کا سامان آپ آدھ گھنٹہ پہلے 25 منٹ پہلے رکھ لیں تاکہ خواتین بھی اس میں شریک ہو سکیں۔ اس سامان کو رکھ کر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیجئے اور اس وقت افطاری سے پہلے بیٹھ کر خوب گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کیجئے۔ اللہ کریم پھر دعاؤں کو سنیں گے، اس کرونا وائرس سے بھی محفوظ کریں گے، پریشانیوں سے بھی محفوظ کریں گے۔ میں اب آخری بات جو کہنے لگا ہوں کہ رمضان کے بعد رمضان کے حوالے سے آپ نے یہ بات سنی، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کی اور قرآن کی بڑی نسبت ہے۔ اس قرآن کی نسبت کے حوالے سے میری آخری درخواست ہوگی کہ رمضان مبارک میں کوشش کریں کہ قرآن مجید ناظرہ یعنی دیکھ کر قرآن مجید کو ضرور مکمل کریں۔ ایک آپ کا تراویح میں مکمل ہوگا، اس کا ثواب الگ ہے، اور ایک جس وقت آپ ناظرہ پڑھیں گے تو ہمارے بزرگ تو فرماتے ہیں ناظرہ قرآن مجید پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کی آنکھوں سے جب قرآن مجید کے الفاظ دیکھیں گے تو آنکھوں کا ثواب الگ ملے گا، آپ اپنے ہاتھ کو استعمال کریں گے، اپنی انگلی شہادت کی اس پر پھیرتے رہیں گے، اس کا ثواب الگ ملے گا، زبان سے پڑھیں گے اس کا ثواب الگ ملے گا، آواز کے ساتھ پڑھیں گے اس کا ثواب الگ ہے، یعنی ثواب ہی ثواب ہے۔ اس مہینے میں ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ ان چیزوں کی طرف متوجہ ہوں، اور پھر ہم اپنے دل و دماغ کو ہر قسم کی لغویات سے، ہر قسم کی برائیوں سے، ہر قسم کی حسد اور بغض اور کینے سے پاک کر لیں، اور اللہ کریم سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں، اللہ اس پہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب